السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سیکنڈ لیکچر ہے وہ اباؤٹ پریکٹیکل ورک ہے ریلیٹڈ ٹو ایم ایس ایکسیس۔ ہم ایم ایس ایکسیس کو اسٹارٹ کرنا اور اس کو ایگزٹ کرنا یا اوپن نیو فائل ڈیٹا بیس بنانا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا جو ایک ٹاپک رہ گیا تھا آر ڈی بی ایم ایس۔ آر ڈی بی ایم ایس اٹ اسٹینڈس فار ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ ہم نے اس کو کل بھی بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہم ڈیٹا کو آرگنائزیشن کے سارے ڈیٹا کو کمپلیٹ سیٹ بنا کے اسٹور کرتے ہیں۔ اور ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے، اور کمپیوٹر میں ٹیبلز کے لیے جو سیکنڈ ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ریلیشن کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس لیے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو کہ ڈیٹا کو ڈفرینٹ ٹیبلز کی فارم میں اسٹور کرے گا۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، کوڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں، اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹیبلز کریٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا پہ۔ اب آپریشنز کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان میں ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ڈیٹا ہم نے نیو ایڈ کرنا ہے اس میں وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ڈیٹا ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے ٹیبل میں سے تو ہم اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ٹیبلز پہ ڈفرینٹ آپریشنز بھی ہم پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور ریلیشن کا ورڈ جہاں پہ بھی آئے گا تو یہاں مینجمنٹ سسٹم میں یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ریلیشن از یوز فار ٹیبلز۔ اس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ہمارے پاس فیسلٹیز کیا کیا موجود ہوتی ہیں یا ہم کیا کیا ٹاسک ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے اس میں، بیکاز اس میں ہم لاگ ان بناتے ہیں، یوزرس کو رائٹس دیتے ہیں کہ کون سا یوزر ویو کر سکتا ہے، کون سا یوزر چینج کر سکتا ہے۔ سارے یوزرس کے پاس سارے رائٹس نہیں ہوتے کہ کوئی بھی آئے ڈیٹا بیس کو اوپن کرے اور اس میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دے یا نیا ڈیٹا انٹر کر دے۔ یوزرس کو رائٹس اسائن کیے جاتے ہیں، اور جب یوزرس کو رائٹس اسائن ہوتے ہیں تو صرف وہ یوزر لاگ ان انٹر ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں اور اپنے ڈیٹا کو ویو کر سکتے ہیں۔ کچھ یوزرس چینج کر سکتے ہیں، کچھ اس میں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس جو رائٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ اگر ہم یوزرز صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ہمارا ڈیٹا سیکیور ہوگا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اس میں اس کی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ڈیٹا انٹیگریٹی مینس کہ ہمارا ڈیٹا، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈیٹا انٹیگریٹی جب آپ کہیں گے تو اٹس مین کریکٹ پلس کنسسٹنٹ ڈیٹا۔ کنسسٹنٹ اور کریکٹ کا کیا میننگ ہوگا؟ ڈیٹا انٹیگریٹی مین جو بھی ڈیٹا آپ اس میں انٹر کریں گے ٹیبل میں، کریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ڈیٹا ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتا کہ یوزر نے صحیح ڈیٹا انٹر کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہاں پہ ہم رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر رول نمبر انٹر کرنا ہے تو ہم اس پہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ اس میں صرف نمبرک ویلیوز آئیں۔ اگر نمبر کے علاوہ کوئی اور ویلیو آتی ہے تو اس کو وہ انکریکٹ کر دیں۔ اگر ہمارے پاس ہم نے فون نمبر انٹر کرنا ہے یا CNIC نمبر انٹر کرنا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں اتنے ڈیجٹس آئیں گے، اس سے زیادہ ڈیجٹ ہوں گے تو وہ انکریکٹ ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنے ڈیٹا پہ کچھ رولز، کچھ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، اور ان ریسٹرکشنز کو یوز کرتے ہوئے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بالکل ایکوریٹ انٹر ہوتا ہے ہماری ڈیٹا بیس میں۔ سیکنڈ جو اس میں ٹرم یوز ہوتی ہے کنسسٹنٹ۔ کنسسٹنٹ کا مین ہے آلویز سیم۔ آپ اپنے ڈیٹا کو کہیں سے بھی ایکسس کریں یا کہیں پہ بھی یوز کریں، ایک آبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا ایک پرسن سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہمیشہ سیم ہوگا۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو کل ایگزامپل دی تھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ٹیبل۔ تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں ایک کامن چیز تھی کلاس۔ تو
کلاس کے تھرو آپ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے یا ٹیچر کا لنک اسٹوڈنٹ سے چیک کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہیں گے اسے کلاس کی ویلیو کو لے کے, یا ٹیچر کے ٹیبل سے اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہیں گے, ہمیشہ آپ کو ایکوریٹ اور سیم ڈیٹا پرووائڈ کرے گا. وہی ڈیٹا جو فرسٹ ٹائم ہمیں رزلٹ میں ملا تھا, نیکسٹ ٹائم یا اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیں وہی سیم ڈیٹا وہ پرووائڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ آپریشن پرفارم کرنے کے بعد ڈیٹا کو وہ چینج کر دے, یا وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ, ایک اسٹوڈنٹ رول نمبر 1 ہے تو اگر اس کا 3 ٹیبلز میں ڈیٹا یوز ہو رہا ہے تو تینوں میں سیم انفارمیشن سیم ڈیٹا اسٹور ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹیچرز کے پاس اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن کوئی اور ہے, ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی اور ریکارڈ سیو ہے. ایسا اگر ہوگا تو وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا, اور اگر کنسسٹنٹ نہیں ہوگا تو ہماری ڈیٹا کی انٹیگریٹی مینٹین نہیں ہوگی. تو جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ہمیں انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے. وہ ہمیں ایسے رولس دیتا ہے جن کے تھرو ہم اپنے ڈیٹا کو کریکٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور کنسسٹنٹ بھی رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے اس کی فیسلٹی جو ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے, ڈیٹا انڈیپینڈنس. ڈیٹا انڈیپینڈنس مین کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اور جو ہمارے پاس ٹیبل اسٹرکچر ہے, جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے, کس سافٹ ویئر میں بنایا ہے, کیسے بنایا ہے, وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. آپ ٹیبل کہیں پہ بھی بنائیں اس میں آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. ٹیبل کا اسٹرکچر کیسے کریٹ کیا ہے, ڈیٹا اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح جو ٹیبل اسٹرکچر ہے وہ بناتے ہوئے ہم ڈیٹا کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ ڈیٹا, یہ ٹیبل جہاں پہ ڈیٹا اسٹور کرنا ہے آپ نے وہ اسٹوریج پلیس, وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کہلاتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اسٹرکچر کوئی ویلیوز ڈیفائن کریں اور اس میں ڈیٹا کو انٹر کر دیں. اس کے علاوہ ایزی ایکسیس. ایزی ایکسیس مین کہ آپ کے پاس ایک فائل ہے جس میں 1000 اسٹوڈنٹس کے ریکارڈز ہیں اور آپ کو اس میں سے 3 اسٹوڈنٹ کے ریکارڈز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور آپ کو ان کے نیمز پتہ ہیں یا رول نمبر صرف پتہ ہیں, تو آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں یوزنگ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس اس کی فیسلٹی میں آتا ہے وہ ہے ریکوری اینڈ بیک اپ. ریکوری اینڈ بیک اپ, یہ ٹرمز آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی بلکہ پڑھائی گئی ہیں آپ کو کہ ریکوری اور بیک اپ کا کیا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا بیس آپ بناتے ہیں اس کی ایک ایڈیشنل کاپی, جس کو ہم نے بیک اپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, جس کے لیے وہ ہم سیو کر دیتے ہیں. اور کبھی اگر کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا یا ڈیٹا بیس افیکٹ ہوتی ہے تو ہم اس ڈیٹا بیس کو ریکور کر سکتے ہیں, دوبارہ اس کو کہیں پہ دوسری پلیس پہ جا کے ہم اسے اسٹور کر سکتے ہیں یا ری یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بہت سی فیسلٹیز ہیں جو ابھی ہم نے نہیں پڑھنی. یہ کچھ کامن فیسلٹیز ہیں جو کہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایم ایس ایکسیس یا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کو اسٹارٹ کیسے کریں گے, ایم ایس ایکسیس کو اوپن کیسے کریں گے. ایم ایس ایکسیس کو اسٹارٹ کرنے کے ہمارے پاس جو میتھڈز ہیں وہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کمپیوٹر میں اسٹارٹ کے بٹن پہ جاتے ہیں. میں آپ کو پکچر سے اسے ایلیبریٹ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں یہاں پہ ایک آئیکن بنا ہوتا ہے اسٹارٹ کا, یہ اسٹارٹ لکھا ہوتا ہے اور ونڈو کا, اس پہ آپ کلک کرتے ہیں. یہ اب لیٹسٹ ونڈوز میں تو اس طرح سے شو نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جو پریویس ورژن ہے یا جو آپ کی بک میں ایکسپلین کیا گیا ہے وہ اسی پکچر کے اکارڈنگ ہے. آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے اس طرح کا, جس میں آپ کے پاس آل پروگرام کی آپشن آ رہی ہے. آل پروگرام پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور لسٹ اوپن ہوتی ہے جس میں مائکروسافٹ آفس لکھا ہوتا ہے. اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس آفس کی جتنی آبجیکٹس ہیں, ایکسل, ایکسیس, ورڈ, وہ سب آ رہی ہوتی ہیں. آپ اس میں سے سلیکٹ کریں گے ایکسیس کو تو وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اگر میں اس کو تھوڑی کلیریفائی پکچر دکھاؤں تو یہ آپ کو نظر آئے گا اسٹارٹ پروگرام, آل پروگرام, مائکروسافٹ ایکسیس. اس میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک کی بنی ہوئی ہے جو کہ اس کا لوگو ہے, یہ اس کا سمبل ہے.
یہ آپ کے پاس 2003 کا مائکروسافٹ آفس کا ورژن ہے جس کی پکچرز آپ کی بک پہ بھی ہیں اور اس کو ورکنگ اس کی ایکسپلین کی گئی ہے. میں جو آپ کو ایکسپلین ورکنگ کر کے جس پہ دکھاؤں گی وہ لیٹسٹ ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس سے انٹرفیس ڈفرینٹ ہوگا. اس کو میں اگر آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں تو میرے پاس یہاں پہ مینیو جو ہے نیچے اسٹیٹس بار ہے میری, اس پہ یہ اے بنا ہوا ڈیٹا بیس آ رہی ہے. میں اس پہ کلک کروں گی تو سب سے پہلے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے میرے پاس. اس ونڈو پہ میرے پاس آپشن آ رہی ہے بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس. ہم نے جو ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے وہ کیا ہے, ابھی ہم نے کریٹ کرنی ہے نیو تو بلینک ڈیٹا بیس. ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہے یا ونڈو آئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا بیس کا نام رکھنا ہے. میں یہاں پہ اس کا نیم رکھ دیتی ہوں ٹیسٹ ڈی بی فار ڈیٹا بیس, اور یہ فولڈر بنا ہوا ہے جو ہمیں بتائے گا ہم نے ڈیٹا بیس کو کہاں پہ اسٹور کرنا ہے. میں اس کی لوکیشن سلیکٹ کر سکتی ہوں. یہ فولڈر سا بنا ہوا ہے, اس پہ آپ کلک کریں تو میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتی ہوں کہ یہ میرے کمپیوٹر میں کس جگہ پہ جا کے سیو ہو, سی ڈرائیو میں, ای ڈرائیو میں, ایف ڈرائیو میں, ڈیسک ٹاپ پہ, ڈاکومنٹس میں, کوئی بھی لوکیشن. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ڈاکومنٹس سلیکٹ کرتی ہوں تو ٹیسٹ ڈی بی اس کا نام ہے. میں نے اسے اوکے کر دیا. اب آپ دیکھیں وہ لوکیشن ٹیسٹ ڈی بی اس کا نام اور نیچے اس کی لوکیشن آ گئی ہے. اور یہاں پہ جب آپ کریٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو کے آ گئی جو کہ ہم نے کریٹ کیا. اب اس میں فردر ٹیبلز فارمز کیسے بنانے ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس اوپن کرنے کا ایک میتھڈ تھا. جب آپ اوپن کرتے ہیں 2003 میں تو آپ کے پاس ایم ایس ایکسس میں وزٹس آتے ہیں. اب وزٹس کیا ہیں ہمارے پاس, ڈیٹا بیس وزٹ بیسیکلی یہ سیٹ آف اسٹیپس ہیں ٹو پرفارم اینی اسپیسیفک ٹاسک. ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو یہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہو گیا. ہم نے فارم کریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہو گیا. ہم نے ٹیبل کریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہو گیا. تو اس طرح کچھ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے جب ہم کچھ سیٹ آف اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وزٹس کہلاتے ہیں. وزٹ میں جب آپ ڈیٹا بیس ایم ایس ایکسس میں کریں گے تو اس کا کیا میتھڈ ہوگا یا کس طرح کی ونڈوز آپ کے پاس اپیئر ہوں گی. سب سے پہلے یہاں پہ اس طرح کا آپ کو ونڈو کا آئیکن نظر آ رہا ہے جو میں نے پکچر میں 2003 والی میں آپ کو دکھایا, یہ اسٹارٹ کے نام سے. اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس آل پروگرام آئے گا. آپ مائکروسافٹ ایکسس پہ کلک کریں گے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ونڈو اپیئر ہوگی جس پہ آپ سے وہ کوشچن کرے گا کہ آپ نے بلینک ڈیٹا بیس بنانی ہے. وہ پکچر مجھے مل نہیں سکی, یا آپ نے کوئی ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس اوپن کرنی ہے جو آپ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے. اس میں سے آپ سلیکٹ کریں گے بلینک ڈیٹا بیس کی آپشن کو. اس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے, اور وہ ونڈو آپ کو بتائے گی, کیا آپ کو بتا رہی ہے, یہ لوکیشن ہے, ڈرائیو ہے جس میں آپ نے اپنے ڈیٹا بیس کو اسٹور کرنا ہے. ریسنٹ میں, ڈیسک ٹاپ میں, مائی ڈاکومنٹس میں, مائی کمپیوٹرز میں. جو کام ابھی آپ کو میں نے ریسنٹ ورژن میں کر کے دکھایا وہ اس ونڈو کے ساتھ پریویس ورژنس میں 2003 میں یا پچھلی ونڈو جو پرانی ونڈوز ہے 7 ان میں ہو رہا ہے. پھر یہاں پہ آپ کے پاس فائل نیم لکھا ہوا آتا ہے. فائل نیم میں آپ فائل کا ڈیٹا بیس کا نیم دیں گے, جیسے میں نے پہلے ابھی آپ کو دکھایا دیکھے ٹیسٹ ڈیٹا بیس, اور نیچے آپ اس کی ٹائپ بتائیں گے. اور ایکسس ہے تو آپ ایکسس ڈیٹا بیس یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس دو بٹن ہوتے ہیں, اگر آپ نے کریٹ نہیں کرنی تو اسے کینسل کر دیں, اگر کرنی ہے تو اوپر کریٹ کا بٹن ہوتا ہے اس پہ کلک کر دیں. جب آپ اسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو کے آ جاتی ہے. اس کی ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے, جیسے ابھی ونڈو اوپن ہوئی تھی ہمارے پاس جس میں ہم نے ڈیٹا بیس کو کریٹ کیا تھا. یہ وزٹس ہیں. وزٹ بیسیکلی کیا ہے, سیٹ آف اسٹیپس دیٹ گائیڈ دی یوزر ٹو کریٹ اے ڈیٹا بیس ایزیلی. اور یہ اسٹیپس ہم کیسے فالو کرتے ہیں یہ اسٹیپ وائز آپ کے بک پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے بھی بتا دیا. اب جب ہم نے نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو اس کو کریٹ کرنے کے دو میتھڈ ہیں. ایک ہے ہمارے پاس یوزنگ ڈائلاگ باکس اور دوسرا ہے یوزنگ مین مینیو. یوزنگ ڈائلاگ باکس مین جو بھی میں نے آپ کو میتھڈ بتایا کہ آپ آل پروگرام پہ کلک کریں گے,
مائکروسافٹ ایکسیس کو اوپن کریں گے آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس ونڈو اپیئر ہوگی جس میں بلینک اور ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کا آپشن آئے گا. اب بلینک ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کریں گے, اس کی لوکیشن بتائیں گے اور اس کو آپ کریٹ کر دیں گے. جب آپ اسے کریٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی اس طرح کی ونڈو. میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دکھاؤں. ایک ایسی ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی. یہ 2003 ورژن کا انٹرفیس ہے, ونڈو ہے جو ہمیں شو ہو رہی ہے. یہ ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی جو کہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کر لی ہے جس میں آپ کے پاس جتنے بھی ٹیبل فارم جو ایکسس میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ سارا ڈسپلے ہو رہا ہے. پھر یہاں پہ آپ ٹیبل بناتے ہیں, فارم بناتے ہیں. یہ میتھڈ ہے یوزنگ ڈائلاگ باکس یا ڈیٹا بیس وزٹ کا. سیکنڈ میتھڈ کیا ہے؟ کریٹنگ نیو ڈیٹا بیس یوزنگ مین مینیو. آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے مین مینیو کے تھرو. مین مینیو مین آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو ونڈو آ رہی ہے اس میں آپ کو ایک سرکل ہوا نیو نظر آ رہا ہے, یا اس کے یہاں پہ آپ کو فائل کا مینیو نظر آ رہا ہے. آپ فائل پہ کلک کریں تو وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ نے نیو بنانی ہے, یا یہ آپ کو ایک پیج بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ بھی نیو کی آپشن کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ نے نئی ڈیٹا بیس یوزنگ مین مینیو سلیکٹ کرنی ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے یا یہاں پہ سائڈ پہ آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی, اس میں بلینک ڈیٹا بیس لکھا ہوا ہے, تو آپ اس پہ کلک کریں گے. یہ مینیوز اینڈ ڈفرنس جو آپ کو اس انٹرفیس کے اندر ہی مل رہے ہیں. آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنائی ہے, آپ اس کو کلوز کر کے کوئی نئی ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان مینیوز پہ جا کے نیو کی آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو نئی ڈیٹا بیس کریٹ کر کے وہ دے دے گا اسی ونڈو کے مین مینیو سے. اگر میں آپ کو میں ایکسس میں کر کے دکھاؤں تو یہ میں نے بلینک ڈیٹا بیس کو اوپن کیا, ڈیٹا بیس 2 کے نام سے اسے میں کریٹ کر لیتی ہوں. یہ میرے پاس ڈیٹا بیس سے کریٹ ہو کے آ گیا. اب میں نے یہاں پہ مینیو کے تھرو نیو بنانی ہے تو میں فائل میں جاؤں گی. دیکھیں میرے پاس یہاں پہ نیو کی آپشن ہے, نیو ڈیٹا بیس اوپن کرنے کی. اس پہ آپ کلک کریں تو وہ دوبارہ سے پوچھے گا بلینک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے. اگین وہی پروسیجر, فائل نیم, ڈیسٹینیشن کہاں پہ وہ اسٹور ہوگی اور کریٹ, اور وہ اس ڈیٹا بیس کو کریٹ کر دے گا. تو یہ ہمارے پاس میتھڈ تھے نیو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے یوزنگ ڈائلاگ باکس اور یوزنگ مین مینیو. اس کے بعد اگر ہم نے کوئی پہلے سے بنی ہوئی ڈیٹا بیس اوپن کرنی ہے تو اس کا میتھڈ کیا ہوگا ہمارے پاس. میں نے آپ کو جو ڈائلاگ باکس اور وزٹ کے تھرو بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ونڈو میں آپشن آ رہی ہوتی ہے بلینک ڈیٹا بیس اور ایگزسٹنگ جو پہلے سے بنی ہوئی. آپ ایگزسٹنگ پہ کلک کریں گے تو جو ڈیٹا بیس آپ نے پہلے سے کریٹ کی ہوئی ہے اس کے لیے ایسی ونڈو آپ کے پاس اپیئر ہو جائے گی. اگر یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو فائل میں جا کے نیو نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے اوپن ایگزسٹنگ کے لیے میں اوپن پہ کلک کروں گی تو جتنی ڈیٹا بیسز میں نے بنائی ہوئی ہیں ان سب کی لسٹ میرے پاس شو ہو رہی ہے. میں اس میں سے کسی بھی ایک کو سلیکٹ کر کے اوپن کروں گی تو کوئی بھی ایک ڈیٹا بیس اوپن کریں تو وہ اوپن ہو جائے گی. اب یہ ڈیٹا بیس اوپن ہو گئی ہے, اس میں جتنے بھی کیوریز, جتنے بھی فارمز, جتنے بھی ٹیبلز میرے پاس موجود ہیں وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے اور ہم ان پہ ورک کر سکتے ہیں. اوکے, اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ کے پاس کوشچن وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے ڈیٹا بیس کو یا اپنے ایم ایس ایکسیس کو تو اس کا کیا میتھڈ ہے. آپ نے فائل کے مینیو پہ جانا ہے اور فائل کے مینیو میں یہاں پہ آپ کے پاس کلوز کی آپشن آ رہی ہے, یا یہاں پہ یہ میرے پاس یہاں پہ کلوز کی آپشن آ رہی ہے. ایک تو یہ میتھڈ ہے, آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا بیس کلوز ہو جائے گی. سیکنڈ میتھڈ کیا ہے, اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو کلوز کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا دوسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس 3 بٹنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ایک مائنس کا سائن ہے, ایک اسکوئر سائن ہے اور ایک کراس کا سائن ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا بیس کو کلوز کر دے گا. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہم نے پڑھنا تھا کہ ہم ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کرتے ہیں. تو اگر میں سمرائز کروں تو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے 2 میتھڈ ہیں ہمارے پاس, یوزنگ ڈائلاگ باکس اور یوزنگ مین مینیو. اگر ہم نے نیو ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو ہم فائل کے مینیو میں جا کے
نیو ڈیٹا بیس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک بلینک ڈیٹا بیس نہیں کریٹ کر کے پرووائڈ کر دیتا ہے. اگر ہم نے کلوز کرنا ہے تو فائل میں جا کے ہمارے پاس ایگزٹ کی آپشن موجود ہوتی ہے فائل مینیو میں, یا پھر ہم یہاں سے کراس کے بٹن کو کلک کریں تو وہ ہمارے اس پروجیکٹ کو, فائل کو جو بھی اوپن ہے اس کو کلوز کر دے گا. تو یہ اسٹیپ وائز لکھا ہوا ہے بک پہ, آپ لوگ بکس جلدی لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھ کے زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اوکے, اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو آنسر کر دوں گی. اللہ حافظ.